وفات سے پہلے یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ عنقریب میری قوم بنی اسرائیل دوبارہ سے اپنے وطن کی طرف ہجرت کرے گی، لہٰذا جب وہ وقت آئے تو میری میت کو میرے دادا اور میرے والد کے پہلو میں دفن کرنا۔ آپ نے اپنی قوم کے بڑے لوگوں سے باقاعدہ اس کا وعدہ لیا تھا۔ مگر جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو مصر کے لوگ کیونکہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لہٰذا یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ آپ کی تدفین کہاں پر کی جائے، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کے علاقے کے اندر آپ کی قبر مبارک موجود ہو تاکہ وہاں پر ہمیشہ برکت رہے۔ لہٰذا اختلاف سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو کسی خشکی پر نہیں بلکہ دریائے نیل کے بیچوں بیچ مدفون کیا جائے تاکہ جب اس کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے تو پورے مصر کے لیے برکت لے کر آئے۔ لہٰذا سنگ مرمر کا تابوت بنا کر آپ کو نیل کے بیچوں بیچ ایک تہہ خانے کی جگہ پر مدفون کر دیا گیا جس کے اوپر سے دریائے نیل کا پانی گزرتا۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہتیں بدلتی گئی، مصر کے کئی فرعون آئے اور گزر گئے، 400 سال کا وقت گزر گیا۔ پھر ایک ایسا فرعون آیا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل قوم پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے۔ لہٰذا اللہ نے اس بنی اسرائیل قوم کو نجات دینے کے لیے انہی کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جنہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلوائی اور یہ سمندر میں اپنی فوج سمیت ڈوب کر مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ لاکھوں کی آبادی لے کر فلسطین کی طرف نکلے، لیکن ہر بار راستہ بھول جاتے، بار بار یہی ہوتا رہا۔ لہٰذا اب کی بار بنی اسرائیل کے بڑے لوگ آپس میں مل کر بیٹھے اور سوچنے لگے کہ ایسی کیا وجہ ہیں جو کہ ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے جد یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو، ان کے جسم کو مصر سے اپنے ساتھ لے جا کر وہیں پر ان کی تدفین کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو کہ ان کی قبر کی نشاندہی کر دے، مگر سوائے ایک بڑھیا کے وہ جگہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ لیکن اس بڑھیا کی ایک شرط تھی کہ میں صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی بتاؤں گی، اور وہ بھی ایک شرط پر۔ اور اس بڑھیا کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بدھو شخص نے دعوت کی، آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور اس کی مہمان نوازی سے اس قدر خوش ہوئے کہ فرمانے لگے کہ اے شخص مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس بدھو شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صرف ایک اونٹ اور بس ایک بکری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ بس اتنا ہی، تجھ سے اچھی تو وہ بڑھیا رہ گئی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں ان کا پڑوس مانگ لیا تھا، اور یہ وہی بڑھیا تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ شرط رکھی تھی کہ میں یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ صرف اس وقت آپ کو دوں گی جب آپ میری یہ بات مانیں گے کہ جنت کے اندر میں آپ کی پڑوسن ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وقتی طور پر یہ سن کر ناگواری محسوس کی، لیکن اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ اس کی بات کو مان لیں۔ لہٰذا یہ بڑھیا آپ کو لے کر ایک تالاب پر پہنچی اور کہا کہ اس کا پانی خشک کرو، اور جب پانی خشک کیا گیا تو یوسف علیہ السلام کا تابوت ظاہر ہو گیا، جسے لے کر یہ قوم اپنے آبائی وطن کی طرف بڑھی اور پورے 400 سال کے بعد ان کے والد اور ان کے دادا کے پہلو میں دفن کیا۔ مصر میں اسلام یوسف علیہ السلام کی برکت ان کے صبر اور قربانی کی وجہ سے آیا تھا جو کہ آج تک قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے اندر یہ قصہ بیان کر کے سبق دیا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے حالات تمہارے کتنے بھی خلاف ہوں، مگر اللہ پر بھروسہ کبھی مت چھوڑنا، کسی کے بھی آگے مدد کے لیے مت جھکنا سوائے اللہ کے، کیونکہ اگر اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ دنیا و کائنات کا سب نظام صرف اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔